آياته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والتابعین له بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا من هؤلاء الموفقین یا رب العالمین. حضرات خواتین اور معزز سامعین، بالخصوص القلم سے متعلقین، محبین، محبوبین، اللہ سے سب سے پہلے یہی دعا ہے کہ اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین واغفر لموتانا و موت المسلمین، اور بعد اذاں کہ اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المسلمین، اللہم اغفر لذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی ویسر لی امری وامرکم جمیعا ایھا الاحباء الطیبین. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض معقول اعذار اور اسباب کی بنا پر آج تک اس ہفتے میں کئی ایک ہمارے دروس متاثر ہوئے، اگرچہ سوال و جواب کی نشست زیادہ متاثر نہ ہو سکی. خیر، اس کے اعذار تھے جو اذا عرف السبب بطل العجب، اور کسی حد تک آپ میرے محبین کو پتہ ہی ہے عذر کی وجہ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل کی جہاں بہت بڑی امید ہے، وہاں الحمدللہ اللہ کے فضل میں سے آپ لوگوں کی اعلیٰ ظاہر غیب دعائیں ہیں جو انشاءاللہ ہمارے لیے اور امت مرحومہ کے لیے انشاءاللہ دونوں جہاں کی احسانات اور عافیت کے لیے کارگر ہوں گی. خیر، اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے آج کا درس تفسیر قرآن تدبر و عمل جو ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور آج کا درس ہے آیت نمبر 61. تو یہاں پر سب سے اہم بات جو آپ درس تفسیر میں سنیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تدبر کے ساتھ قرآن کو سمجھنے، تلاوت کرنے اور عمل کرنے والا بنائے، اور حملۃ القرآن میں سے بنائے اور اپنے محبوب بندوں میں سے. تو آج کا موضوع ہے کہ شکر نعمت واجب، ورنہ چھن جانے کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے. یعنی نعمت کے چھن جانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے. تو لہذا ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اس قصے کو کیوں بیان کیا، اس میں ہمارے لیے وہ کون سے نطاق ہیں جن پر ہم تدبر کر کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. تو ان میں سے سب سے پہلی بات جو میرے اور آپ کے سامنے ہے، اللہ رب العالمین آپ کو اور ہم سب کو ہدایت دے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودہ نعمتوں پر بندہ شکر گزار ہو جو اس کے پاس ہوں، تو مزید اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگر واویلا کیا جائے اور ناراضگی کا اظہار، تخسر اور یعنی معمولی سمجھا جائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، تو جو ہوں وہ بھی چھن جاتی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ شکروں میں نہیں بلکہ شکر گزاروں میں بنائے، جو ذرہ کے اندر مشکلات میں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں اور اللہ سے خیر کے متوقع رہیں، اور سرا میں، خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے بن کر معصیت سے بچیں، تاکہ مزید اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اضافہ ہو. تو آئیے، الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے، القلم ٹیم شعبہ نسواں کی طرف سے اعلان بھی کر دیا گیا ہے. تو اسی اعلان کو بعض جو لوگ منتظر تھے اور جنہوں نے ایک قسم کا یہ یعنی توقع کر رکھی ہم سے کہ اگر ٹائم ٹیبل میں کچھ کمی بیشی ہو تو ایسی صورت میں انہیں مطلع کر دیا جایا کرے، اس لیے میں رکا تھا. تو اس کی آڈیو ہم اس لیے مستقل دوبارہ بناتے ہیں. میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں اور جملہ سامعین،
تو آئیے آغاز کرتے ہیں مستعین باللہ و بتوفیقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی پامالی اور سرکشی متعدد جگہ پر بنی اسرائیل کی ایک عادت ثانیہ اور شرست کے طور پر، اخلاق کے طور پر اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں قرآن کریم میں۔ سب سے پہلے ترجمہ، اے اہل ایمان قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگوں، یاد کرو اس وقت کو، اور اے یہود مدینہ تم اپنے آبا و اجداد کے اس زمانے کو یاد کرو جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور تم نے کہا، یعنی تمہارے آبا و اجداد نے جن کی نسل سے تم ہو، انہوں نے کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، موسیٰ ہمیں متنوع کھانا چاہیے، کئی اقسام کے کھانے چاہیے، ہمیں ایک ہی کھانا روز ہی بٹیر یا سلوا پرندے کا گوشت اور روز ہی حلوہ، اسی پر تو ہم صبر نہیں کر سکتے۔ تو اس کے برعکس آپ دیکھیں گے امت محمدیہ کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ صرف سرکہ اور غالباً تیل زیتون کا تیل، دو چیزوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ کہا کلا، میرے دسترخوان پر دو چیزیں، یہ تو نعمتیں ہمارے لیے تو جنت میں ہیں، دنیا تو کسی طریقے سے گزر بسر کرنے کے لیے ہے کہ ایک ہی پر اکتفا کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناجائز ہے ایک سے زیادہ کھانا دسترخوان پر رکھنا، کہنے کا مطلب یہ کہ امت محمدیہ کا جو زرعی عہد ہے، خلفائے راشدین کا عہد، صحابہ کا عہد، اس میں آپ اس امت کو اللہ کا اتنا شکر گزار پائیں گے کہ شاید ہی کوئی امت اللہ کی اتنی شکر گزار اس سے پہلے ہوئی ہو، کما نحسب اللہ حسیبہم۔ اب دیکھیں کہ حضرت عمر کے دور میں ہی تینوں بر اعظموں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو تھا وہ فرفرا رہا تھا فضاؤں کے اندر، تین بر اعظموں کے اندر، کیونکہ ان لوگوں نے جو کل تک فارسیوں کے غلام تھے اور قسم پرسی کی حالت زندگی گزار رہے تھے، جب اللہ تعالی کی ہر نعمت پر شکر کیا، جو موجود تھی اس پر شکر کیا، جو مفقود تھی وہ اللہ تعالی ہر طرف سے کھینچ کے ان کے لیے لایا، آسمان سے برسنے لگی نعمتیں اور زمین سے امڑنے لگی۔ اس کے برعکس دیکھیں بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے ایسا کھانا کہ جو خواہش عہد نبی میں مسلمانوں کو کہیں میسر ہونا تو دور کی بات، اس کی کہیں کو امیجن بھی نہیں کیا ہوگا، تصور بھی نہیں مسلمانوں نے کیا ہوگا۔ اس لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ زندگی میں کبھی جو کی روٹی بھی جی بھر کر پیٹ بھر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تناول کی، اور گندم یا جو چاول اس طرح کی چیزیں آپ کھاتے ہیں یہ تو اس زمانے میں میسر ہی نہیں ہوئیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا رہا اس پر شکر گزار رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفاء، تو دن دگنی رات چگنی، ایمانی، علمی اور جہانبانی کے اعتبار سے، سلطنت و خلافت کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے ترقی ہوئی، یہاں تک کہ پھر فارس کی غنیمت اور قیصر کی مال غنیمت اسی مدینے میں جمع ہونے لگے۔ تو شکروں اور ناشکروں میں یہی فرق تھا، اور اس چیز کو اچھے طریقے سے جانتے تھے حضرت ابوبکر
اس لیے سہیل بن عمرو کو حدیبیہ کے مقام پر کہا تھا، کہا ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں جو کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جائیں اور آپ اور آپ کا رب جہاد کریں، لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ ہم وہ ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اگر سمندر کو پار کرنا چاہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ اسے پار کریں گے، پیچھے رہنے والے نہیں ہیں، ہم نقش قدم رسول پر چلنے والے ہیں، صحیح متبع ہیں۔ تو اسی کو اللہ رب العالمین نے کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا ہے، استقامت کا، دنیاوی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد کرو اے یہودیو، اے بنی اسرائیل، اس وقت کو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو ایک ہی کھانے پر صبر کیسے کریں گے، فادع لنا ربک، آپ وہ بھی دعا کرانے کے لیے حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے، خود دعا کرنے کی زحمت کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، اپنے رب سے دعا کریں، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها، کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی یعنی کھیتی بھی نہ کریں، محنت بھی نہ کریں، آبیاری بھی نہ کریں، کہ مطالبہ یہ آئے ملے بھی فری کا، ملے بھی وہ جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ فرعون کی غلامی میں مصر میں ان چیزوں کی پیاز اور تھوم یعنی گارلک، لہسن وغیرہ دالیں کھا کھا کر ان کو اس کھانے کی جو کس کا ہوتا ہے، خاک روبوں کا کھانا ہوتا ہے ادنیٰ درجے کے شہریوں کا، اس کے یہ عادی ہو چکے تھے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کی دعا کے نتیجے میں بے محنت کا کھانا، من، حلوہ نما شیریں کھانا شہر کی طرح، وہ بھی جو خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ تازہ ملتا تھا، من یا بٹیر آپ اسے کہیں، یا وہ جو ہے سلوہ چاہے آپ اسے بٹیر کہیں، من جس طریقے سے حلوہ ہوتا ہے اس طرح شیریں یا شہد کی طرح کوئی غذا تھی، اور سلوہ جو تھا یہ ایک پرندہ تھا جو روزانہ ان کے گھروں کے پاس موجود ہوتا، یہ اسے پکڑتے، ذبح کرتے اور اس کا گوشت گرل کر کے اور بھون کر کے کھاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب صحرائے سینا میں جو بے آب گیا لک و دک صحرا تھا، وہاں یہ نعمتیں دی، تو کچھ دن کھانے کے بعد دوڑے ہوئے منہ اٹھائے حضرت موسیٰ کے پاس چلے آئے، کہا نہیں تو ہم ایک ہی کھانے پر کیسے صبر کریں گے، یہ نہیں دیکھا کہ اس صحرا میں بھوکوں مر رہے تھے، اللہ نے یہ نعمتیں دی، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ اور بھی دے گا۔ اور کہا کہ ٹھیک ہے جہاد کر کے بیت المقدس کو فتح کرو تو تمہیں سب کچھ وہاں ملے گا، پہلے ہی کہا نہیں ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں، ہم تو جانے والے نہیں ہیں، آپ جائیے، آپ کا رب جانے، آپ کا رب جائے۔ تو اس پر پھر یہاں ظاہر بات ہے صحرا میں بھوکا مرنا تھا، تو اب کہا کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بے محنت بلا مشقت کے بہترین رزق، جنت کا رزق نازل کیا، یعنی من اور سلوہ۔ کچھ دن کھانے کے بعد یہاں بھی ناشکری، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، جبکہ امت محمدیہ کو یہ تعلیم ہے کہ ایک گلاس کو اگر 3 گھونٹوں میں پڑھیں تو ہر گھونٹ کو بسم اللہ سے اور ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل نے، یہود بدماش نے کہا کہ اللہ سے آپ دعا کریں کہ ہمارے لیے وہ زمینی پیداوار، یہ اوپر جو آسمان سے بہترین صحت مند اور لذیذ کھانا آتا ہے یہ نہیں، زمینی پلانٹ سے پیدا ہونے والی غذائیں، یعنی ترکاریاں، بقل کہتے ہیں ترکاریاں، ساگ، وقصائہا اور ککڑی اور یہ کھیرے وغیرہ، وفومہا اور زمین کا لہسن، وعدسہا اور دال، وبصلہا اور زمین کی پیداوار میں سے پیاز، یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا افسوس، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا خیر، نفع بخش اور تمہارے لیے لذیذ، پاکیزہ، بے محنت کا اور صحت اور جسم کے لیے کارآمد کھانا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، اس کو بدل کر تم جو کم تر گھٹیا غذا کا مطالبہ کر رہے ہو، اگر آپ لہسن اور پیاز کچی کھا بھی لیں تو فرشتے آپ کے قریب نہیں آتے، بلکہ اگر گھر کے 2 افراد میں سے کسی نے کھایا ہو تو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے سے ہچکچاتے ہیں۔ تو لہذا حضرت موسیٰ نے نصیحت کی، کہا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم بدل کر اعلیٰ کے بجائے ادنا لینا چاہتے ہو، اعلیٰ کو ریپلیس کر کے اس کے ذریعے کم تر لینا چاہتے ہو، لہذا جب تمہاری یہی خصلت ہے تو اہبطوا مصرا، شہر میں جاؤ، بستیوں میں جاؤ، صحرا کو چھوڑ کر، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، جو کچھ
تم نے مانگا وہ وہاں ملے گا۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو اس کو ایک صحیح بخاری کی حدیث سے اگر جوڑ دیں آپ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو کہا ہے تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت کی مہر لگ جائے گی۔ اس کا سبب کیا ہوگا؟ تم کھیتی باڑی کے پیچھے یعنی دنیاوی لذات کے پیچھے پڑ جاؤ گے، اور اسی طریقے سے زمین کی کاشتکاری میں اس طریقے سے مگن ہو جاؤ گے دین کو، اور اسی طریقے سے جہاد کو تم چھوڑ دو گے۔ پھر وہ ذلت تبھی جا کر جائے گی جب تم واپس صراط مستقیم پر آ کر استقامت کے ساتھ چلو۔ تو یہاں بنو اسرائیل نے مطالبہ یہ کیا کہ بھئی انہیں جو زراعت وغیرہ کے ذریعے جو پیداوار ہوتی ہیں وہ ملنی چاہیے۔ عموماً آپ دیکھیں گے کہ اس میں آدمی دینی فرائض جب دنیا کے اندر بہت زیادہ مگن ہو جائے، دنیا کا بہت لالچی ہوتا ہے، تو دینی فرائض میں اس سے کوتاہی ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان پر ذلت اور مسکنت کی مہر لگا دی۔ ذلت کیا ہے؟ ذلت کا تعلق ظاہری بدن سے ہے، اور مسکنت کا تعلق دل سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ذلیل کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی بنا پر، یا یہ ہے کہ دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے کر، دنیا کے مقابلے میں دین کو ترجیح دیتے تو عزت ملتی، یعنی دنیا کو دین پر چلنے کے لیے ایک ذریعہ بناتے۔ ایسا نہیں انہوں نے کیا، بلکہ دین کے مقابلے میں دنیا کو جو ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کا تعلق ظاہری جسم سے ہے، والمسکنہ اس کا تعلق دل سے ہے، یعنی اپنے دل میں بھی وہ ذلیل ہو گئے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا غضب لے کر واپس پلٹے۔ اب یہ غضب کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دو چیز کہی تھی، ایک یہ کہ اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد کر کے بیت المقدس کو آزاد کرو، اس کے لیے بزدل تیار نہیں ہوئے، کہا ہمیں بیٹھے بیٹھے ملنا چاہیے، اور دوسری یہ کہ اللہ کی جو بھی نعمتیں میسر ہو جائیں ان پر شکر کرو، کم پر جب آپ شکر کریں گے تو مزید نعمتیں ملیں گی، ناشکری کریں گے تو جو مل رہی ہے وہ بھی تم سے نعمتیں چھن جائیں گی۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ کی انہوں نے ناشکری کی تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے انہیں ذلت اور مسکنت کا سامنا کرنا پڑا، ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کی ناقدری کرتے تھے۔ اللہ کی آیات آتی جن میں حرام سے بچنے کے لیے کہا جاتا، حلال اور طیبات کو بتایا ہوا جاتا، تو یہ اس پر کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے بلکہ من مانی کرتے، یعنی صرف اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کے جماعت میں منسوب ہی کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی شمار کرنا ہی کافی سمجھتے تھے۔ جو عمل جس سے زندگی جنت و جہنم بنتی ہے تو وہ صالح عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہ کرتے ہیں اور جنت کے راستے پر لگانے کی کوشش نہ کرتے ہیں۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، اور بنی اسرائیل کا سب سے برا جو شیوا رہا ہے یا برے اخلاق رہے ہیں وہ انبیاء کو قتل کرنا بغیر الحق، ظالمانہ طور پر۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ ایک تو وہ اللہ کے نافرمان بن کر رہنا چاہتا تھا، اور انبیاء اپنی سوسائٹی میں اللہ کی نافرمانی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور پھر ظلماً بھی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اعتداء اور ظلم کے طور پر بھی نبیوں کو قتل کر دیتے۔ اب علماء تفسیر اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، اختصار کے ساتھ اس کا جائزہ ہم لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، بنو اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تم اس پر شکر گزار بنو، تو انہوں نے ناشکری کی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ہر اللہ تعالیٰ کی نعمت پر لوگوں کی نظر میں وہ کتنی معمولی کیوں نہ ہو شکر اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ داخل ہوئے تو حرم سے باہر غسل کیا اور حرم میں جا کر 8 رکعت نماز پڑھی، جیسے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا کہ تم نے اللہ سے سوال کیا، تمہیں اللہ کی نعمت ملی، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، تو اس میں اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے وارننگ ہے، ایک انذار ہے،
تنبیہ ہے کہ اگر تم بھی اپنے اوپر دنیا کو اتنا غالب کر لو گے، یعنی دنیا کا پلڑا تمہارے دل میں اگر بھاری ہو جائے گا آخرت کے مقابلے میں، تو تم پر بھی بنی اسرائیل کی طرح ذلت کی مہر لگ سکتی ہے، لہذا تم آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دو، دنیا کو صرف ایک جائز وسیلے کے طور پر استعمال کرو، اور تم یہ کیا کرو کہ متشابہ سے بچو اور قرآن کی محکم آیات پر بلا چون چرا کے چلو، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، جو بھی حکم نبوی ہو اسی میں تمہاری خیر ہے، اور بنی اسرائیل کی طرح متشابہات پر عمل نہ کرو، اور جس طرح موسیٰ کے ہر حکم کی وہ نافرمانی کرتے تھے تم ایسا نہ کرو۔ اسی طرح چونکہ بنی اسرائیل کا جو رویہ تھا، یہ جو اخلاق تھے، یہ ان کی بے صبری کی سب سے بڑی نشانی اور دلیل تھی، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر کو معمولی سمجھنا یہ ان کی ایک عادت ثانیہ بن چکی تھی، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کے مطابق ان کو جزا دی جنس عمل سے، اور فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، جو ذلت بنو اسرائیل کے اس زمانے میں عہد نبوی میں ان کے بدنوں پر ظاہر ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت مسلمان متبع رسول تھے، آج کی طرح مبتدع نہیں تھے یا آج کی طرح شرک کرنے والے نہیں تھے، اور مسکنہ جو ان کے دلوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے بزدلی مسلط کر رکھی تھی، اور اگر مسلمان بھی جس ذلت اور بزدلی کا موجودہ دور میں شکار ہیں، ان کا حل یہی ہے اللہ کی کتاب کی محکم آیات کو تدبر کے ساتھ سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت پر جو کہ صراط مستقیم ہیں اس پر بلا چوں چرا چلنا، اور اسے میں اپنی بہتری سمجھنا۔ اسی طرح جو یہاں کہا گیا ضربت علیہم الذلہ کا مطلب یعنی ذلت ان کا مقدر بن چکی ہے، اور اسی طریقے سے بزدلی یہود کا، کیونکہ انہوں نے شجاعت اور بہادری، ہمت اور جمع مردی، ایثار، ان تمام چیزوں کو کھو دیا تھا، لہذا ان کے اوپر فقر اور محتاجی کی علامات نمایاں ظاہر ہوتی تھی، لہذا ہر جگہ وہ مایوسی کا شکار تھے، نتیجتاً ان کی حیثیت دنیا والوں کی دیگر طاقتور قوموں میں کے نظر میں، اگرچہ وہ عمالقہ بت پرستی کیوں نہ ہوں جیسے بخت نصر وغیرہ یا اہل فارس، ان کی نظر میں اس بزدلی کی وجہ سے اور اس مایوسی کی وجہ سے ان کی کوئی قدر و قیمت، کوئی رعب و دبدبہ باقی نہیں رہا تھا، جس کے نتیجے میں بیت المقدس پر قبضہ کیا اور پھر اسے ایک اینٹ سے اینٹ بجا دی اور جلا بھی دیا۔ لیکن اس کے برعکس اگر اللہ کی توحید اور اپنے نبی موسیٰ کی سنت کی اتباع کر کے جو موسیٰ نے احکام دیے تھے ان پر عمل کیا ہوتا تو یقینی طور پر دشمنوں کے دل میں قلت کے باوجود ان کا رعب و دبدبہ ہوتا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے تھے، کیونکہ گناہ میگنیٹ کی طرح بعض کی طرف کھینچتے ہیں یا جمع کرتے ہیں۔ ایک آدمی کہ کسی گناہ کو معمولی سمجھے یہ صغیرہ ہے تو بہت سے صغیروں کو جمع کر لیتا ہے، جب بہت سے صغیرے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ کبیرہ بن جاتے ہیں یا پھر کبیرے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ معمولی نیکی کو بھی آپ معمولی نہ سمجھیں، وہی اللہ تعالیٰ کے بخشش کا سبب بن سکتا ہے، جس طرح کسی فاحشہ جسم فروش عورت نے ایک پیاسے جانور کو جب پانی پلایا اپنے جوتے یا موزے کے ذریعے کنویں سے نکال کر تو اللہ نے اسی بخشش کی۔ اس کے برعکس ایک صوم و صلاۃ تہجد کی پابند عورت نے ایک بلی کو بھوکا رکھ کر مارا تو جس کے نتیجے میں اسے جہنم میں جانا پڑا۔ تو ایک بندہ یا بندی جو مومن ہے امت محمدیہ میں سے، اسے کسی بھی معمولی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، وہی جہنم میں لے جا سکتا ہے، کیونکہ گناہ بعض کو کھینچتے ہیں اور اپنی طرف لے کر جاتے ہیں، اور اسی طرح معمولی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اسی طرح ایک نیکی انسان کو دوسری نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو اب ان لوگوں کی یہ جو ہے یہ چیز مایوسی، یہ ساری چیزیں عادت ثانیہ بن چکی تھی،
تو جب آدمی کبھی صغیر گناہ کرتا رہتا ہے تو لہذا بڑوں تک پہنچ جاتا ہے اور بڑے جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں، فالعیاذ باللہ، الا یہ کہ شرک کے علاوہ دیگر گناہ ہوں تو اللہ چاہے بخشش کرے یا سزا دے کر جہنم سے پاک کر کے نکالے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ گناہوں سے آپ بچیے، صغیرہا و کبیرہا ذاتک فسنا، اور آگے مکمل یہ ہے کہ ان الجبال من الحصا، یہ عربی کا مشہور شعر ہے جو بہت چھوٹی عمر میں کہیں آپ پڑھا کرتے تھے کہ چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھیں، وہی جمع ہو کر بڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو یہ پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں جو فلک بوس آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یعنی آدمی اگر تائب نہ ہو، گناہوں کو چھوڑے نہ اور کانٹینیو گناہ کرتا جائے تو یہ اسے کیا چھوٹے سے بڑے کی طرف منتقل کرتے کرتے اسے ہلاک کر دیتے ہیں، جیسے ابن عاشور نے اپنی تفسیر کے پہلی جلد کے 530 صفحے پر کہا ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، معنی یہ ہے کہ جو چیز بنی اسرائیل کے ناشکری اور کفر کا سبب تھی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور انبیاء کے ان کا انبیاء کو قتل کرنا، وہ کیا تھا کہ اللہ کی نافرمانی میں انتہائی جرت، یعنی ایک آدمی سے اللہ کی نافرمانی ہوتا ہے لیکن وہ لرزاں ترساں رہتا ہے، اللہ کے عذاب سے خائف رہتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، لیکن ایک آدمی اتنا جری ہو جرائم اور گناہوں میں کہ گناہ کرتے جائے اسے اس پر احساس زیاں بھی نہ ہو، اللہ کا خوف بھی دل میں نہ آئے، یہاں تک کہ حد آدمی پار کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں جہاں تک توجیحات کا تعلق ہے تو ان توجیحات میں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں جس چیز پر اکسایا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں اور شکر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ پائیداری کے ساتھ شامل رہیں اور اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں سے نوازیں، نہ شکری نہ کریں کہ جو ہیں وہ بھی چھن جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے اپنی رحمت کا صالح عمل کا کوئی دروازہ کھولتا ہے تو خبردار یہ ہمیں اپنے عیال اور احباب کو بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ اسے تفریط کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے رزق جو آپ کے پاس ہے اسے معمولی نہ سمجھیں۔ اگر ایک جو کی روٹی اور زیتون کا تیل یا کوئی بھی چیز، ایک جو کی روٹی یا دال بھی آپ کو میسر ہے یا معمولی اچار بھی میسر ہے تو کتنے لوگ ہیں جن کو وہ بھی میسر نہیں۔ اس پر اللہ کا شکر کریں اور بہتر کے لیے حلال طریقے سے جدوجہد کریں۔ تو لا تستقل رزق اللہ کا جو رزق آپ کو مل رہا ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں، ورنہ فیبدل لک اللہ ما ظاہرہ الخیر وہو شر لک، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بدلے میں آپ کو وہ دیں جو ظاہراً آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن باطناً وہ آپ کے لیے شر ہے۔ تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ نمبر 3، معصیت کا انجام، گناہ اور نافرمانی کا جو رزلٹ ہوتا ہے، جو عقبہ جو انجام ہوتا ہے وہ ذلت ہے، فقر ہے اور اللہ رب العالمین کا غضب اور ناراضگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور ٹائم بھی ذرا قدر زیادہ ہو گیا ہے، تو